السلام علیکم پاکستان، حمید نقیبی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین، دنیا اس وقت ایک عجیب جنگ دیکھ رہی ہے۔ ایران پر امریکہ حملے کر رہا ہے، لیکن اسرائیل جو ایران کا سب سے بڑا دشمن ہے خاموش کھڑا ہے۔ اس کی کہیں پر آواز ہی نہیں آ رہی، کوئی بیان ہی نہیں آ رہا۔ روس ایران کا اسٹریٹجک پارٹنر ہے، مگر روسی فوجی میدان جنگ میں موجود ہی نہیں ہیں، اور نہ ہی روس کی جانب سے ایران کے حق میں کوئی بہت بڑا بیان سامنے آیا ہے۔ چین ایران کے ساتھ کھڑا ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، مگر چینی فوج بھی کہیں نظر نہیں آ رہی۔ لیکن حالیہ چین کے بیان نے بھی کھلبلی ضرور مچائی ہے، کیونکہ چین کا کہنا ہے کہ امریکہ نے طاقت کے زور پر چلتے چلائے آبنائے ہرمز کو بند کیا، اور اب طاقت کے زور پر ہی اسے کھولنا چاہتا ہے، جو کہ اس کا حل نہیں ہے۔ لیکن عملی طور پر چین کی فوج اس میدان میں نظر نہیں آ رہی۔ تو پھر سوال یہ ہے کہ کیا ایران واقعی اس جنگ میں اکیلا ہے، یا پھر دنیا کی تین بڑی طاقتیں ایران کے گرد ایک ایسا خاموش کھیل کھیل رہی ہیں جس کے نتائج پوری دنیا بھگت سکتی ہے؟ کیا روس ایران کو امریکی جاسوسی معلومات دے رہا ہے؟ کیا چین ایران کو ایسی ٹیکنالوجی فراہم کر رہا ہے جو جنگ کا رخ بدل سکتی ہے؟ کیا اسرائیل نے جان بوجھ کر امریکہ کو آگے کر دیا ہے؟ اور سب سے بڑا سوال، کیا امریکہ ایران کے خلاف جنگ لڑ رہا ہے، یا دراصل روس اور چین کے ساتھ ایک بڑے عالمی پاور گیم میں پھنس چکا ہے؟ آئیے ایک ایک کر کے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ روس ایران کا اسٹریٹجک پارٹنر ہے۔ دونوں ممالک امریکہ کی عالمی اثر و رسوخ کو چیلنج کرتے ہیں۔ دونوں کے درمیان دفاعی اور سیاسی تعاون بھی موجود ہے، اور دونوں مغرب کے ساتھ شدید کشیدگی کا سامنا بھی کر چکے ہیں۔ لیکن جب ایران پر امریکہ حملے کر رہا ہے تو روسی فوج امریکی فوج کے سامنے کیوں نہیں، یا پھر روس کھل کر ایران کی حمایت ہی کیوں نہیں کر رہا؟ اس کا جواب شاید روس کی اپنی جنگ میں چھپا ہے۔ روس پہلے ہی یوکرین جنگ پر امریکہ اور مغربی اتحاد کے ساتھ بالواسطہ تصادم میں ہے۔ ماسکو کے لیے یہ انتہائی خطرناک ہوگا کہ وہ ایک ہی وقت میں یورپ اور مشرق وسطیٰ میں امریکہ کے ساتھ براہ راست جنگ شروع کر دے۔ لیکن روس کی خاموشی کو مکمل بے عملی سمجھنا بھی خطرناک ہوگا۔ معتبر تجزیوں اور رپورٹس میں یہ امکان زیر بحث رہا ہے کہ روس ایران کو انٹیلیجنس، سیٹلائٹ انفارمیشن، تکنیکی تعاون اور دیگر بالواسطہ ذرائع سے مدد دیتا رہا ہے اور دے رہا ہے۔ تاہم اس وقت یہ کہنا درست نہیں کہ روسی فوج براہ راست امریکہ کے خلاف ایران کے ساتھ جنگ میں شامل ہو چکی ہے۔ یعنی روس شاید یہ چاہتا ہے کہ ایران اتنا مضبوط رہے کہ امریکہ کو آسان فتح نہ ملے، لیکن روس خود جنگ میں نہ پھنسے۔ اب بات کرتے ہیں چین کے کردار کی۔ ناظرین، چین کا کھیل شاید روس سے بھی زیادہ پیچیدہ ہے۔ چین ایران کا بڑا اقتصادی شراکت دار ہے۔ ایرانی تیل چین کے لیے انتہائی اہم ہے، اور دونوں ممالک کے درمیان طویل مدتی تعاون بھی موجود ہے۔ لیکن چین ایران کے لیے امریکہ سے جنگ کیوں نہیں لڑ رہا؟ کیونکہ بیجنگ کی اپنی ترجیحات ہیں۔ تائیوان، جنوبی بحیرہ چین، عالمی تجارت اور امریکہ کے ساتھ ممکنہ مستقبل کا بڑا تصادم۔ چین شاید ایران کی جنگ کو اپنے لیے ایک ایسی جنگ نہیں سمجھتا جس کے لیے وہ براہ راست امریکہ سے ٹکرا جائے، لیکن چین ایران کو مکمل طور پر کمزور بھی نہیں دیکھنا چاہتا۔ چینی تیل خریداری، صنعتی تجارت، ڈیول یوز کمپوننٹس اور اقتصادی روابط ایران کو دباؤ برداشت کرنے میں مدد دے سکتے ہیں۔ بعض رپورٹس میں روسی انٹیلیجنس اور چینی اقتصادی اور تکنیکی تعاون کو ایران کی مزاحمت کے اہم بالواسطہ عوامل کے طور پر بیان کیا گیا ہے۔ اگرچہ دونوں ممالک نے باضابطہ طور پر جنگ میں شمولیت اختیار نہیں کی، تو کیا روس اور چین ایران کو بچا رہے ہیں؟ جی بالکل ایسا ہی ہے۔ شاید وہ ایران کو مکمل طور پر گرنے سے روکنا چاہتے ہیں، لیکن اس کے لیے امریکہ سے براہ راست جنگ بھی نہیں کرنا چاہتے۔ اب آتے ہیں اسرائیل کی طرف۔ یہ وہ ملک ہے جسے ایران اپنا سب سے بڑا دشمن سمجھتا ہے۔ ماضی میں ایران اور اسرائیل کے درمیان براہ راست حملے بھی ہو چکے ہیں، لیکن موجودہ مرحلے میں ایک عجیب منظر دکھائی دے رہا ہے۔ امریکہ جنگ کا مرکزی فوجی بوجھ اٹھا رہا ہے، جبکہ اسرائیل کا براہ راست کردار نسبتاً محدود نظر آ رہا ہے، اور وہ امریکہ کے پیچھے چھپ کر خاموشی سے بیٹھا تماشا دیکھ رہا ہے۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ اسرائیل جنگ سے باہر ہے۔ زیادہ درست بات یہ ہے کہ اسرائیل نے شاید اپنا کردار تبدیل کر لیا ہے، کیونکہ جنگ کے ابتدائی مرحلے میں امریکہ اور اسرائیل دونوں کی کارروائیاں سامنے آئی تھیں، جبکہ جولائی میں جاری لڑائی میں امریکی کارروائیاں زیادہ نمایاں ہیں۔ ناظرین، امریکہ چاہتا ہے ایران کی فوجی طاقت کمزور ہو، اسرائیل چاہتا ہے ایران کمزور ہو مگر جنگ کا پورا بوجھ اسرائیل پر نہ آئے۔ روس چاہتا ہے امریکہ مشرق وسطیٰ میں مصروف رہے مگر روس خود جنگ میں نہ گھسے۔ چین چاہتا ہے ایران مکمل طور پر تباہ نہ ہو مگر امریکہ کو اس جنگ کی بھاری قیمت ادا کرنی پڑے۔ اور ایران شاید سب سے خطرناک کارڈ کھیل رہا ہے،
کیونکہ اس نے جنگ کو صرف اپنے ملک تک محدود نہیں رہنے دیا۔ آبنائے ہرمز، بحری جہاز، تیل کی ترسیل، عالمی تجارت اور اب خطے کے دوسرے محاذ، ایران نے جنگ کو عالمی معیشت سے جوڑ دیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج سوال صرف یہ نہیں کہ امریکہ ایران کو شکست دے سکتا ہے یا نہیں، اصل سوال یہ ہے اگر امریکہ ایران کو کمزور کرنے کے لیے جنگ جاری رکھتا ہے تو اس جنگ کی قیمت کون ادا کرے گا؟ امریکی فوج، عالمی معیشت، یورپ، ایشیا، یا وہ عام لوگ جن کے لیے تیل، خوراک اور ٹرانسپورٹ کی قیمتیں پہلے ہی بہت بڑھ چکی ہیں؟ اور آخر میں سب سے بڑا سوال، کیا ایران واقعی اکیلا ہے؟ شاید میدان جنگ میں ایران اکیلا نظر آتا ہو، لیکن روس کی ممکنہ انٹیلیجنس، چین کی اقتصادی طاقت، اسرائیل کی اسٹریٹجک سپورٹ اور امریکہ کی فوجی طاقت، یہ سب ایک ہی جنگ کے مختلف کردار ہیں۔ ناظرین، شاید میدان جنگ میں ایران اکیلا نظر ضرور آتا ہے، لیکن اس کے پیچھے روس کی انٹیلیجنس کی بھرپور سپورٹ موجود ہے، اور چین کی بھی اقتصادی طور پر اور اسٹریٹجک سپورٹ بھی بھرپور موجود ہے۔ لیکن یہ سب کچھ بالکل سامنے نہیں ہو رہا، چھپ کر ہو رہا ہے۔ اس لیے یہ کہنا کہ ایران اس جنگ میں اکیلا ہے یہ بہت غلط ہوگا، بلکہ ایران تو پوری دنیا کو الجھا چکا ہے، اور پوری دنیا کی معیشت اس وقت ایران کی اسٹریٹجی پر ڈیپینڈ کرتی ہے۔ ناظرین، ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے شیئر ضرور کیجیے گا۔ امین نقیبی کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔